ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑی آواز کھولو یار. پہلے بھی ادھر ہے، آپ آواز کھول دیں. پہلے بھی ادھر ہے. دین کی نسبت سے ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا اللہ اپنی رحمتوں سے اور اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائے. یہ پروگرام نہ تو کوئی باقاعدہ کانفرنس ہے اور نہ ہی جلسہ عام ہے.
بلکہ درس قرآن کے عنوان سے یہ مجلس سجائی گئی ہے۔ میں بھی درس کے انداز میں گفتگو کروں گا اور آپ بھی اسی زاویہ سے میری گفتگو کو سنیں گے۔ پہلے پارے کی 15ویں رکوع کی آخری آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے۔ آپ میں جو خوش نصیب لوگ جنہیں قرآن سے تعلق ہے، شدھ بدھ ہے، وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس آیت میں اس دعا کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے جو دعا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے اللہ کے حضور مانگی تھی۔ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت سیدنا ابراہیم اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل نے تین دعائیں اللہ کے حضور مانگی اور اللہ نے تینوں دعائیں قبول کر لی۔ اس آیت میں تیسری دعا کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، میری طرف دیکھیں گے آپ۔ پہلی دو دعائیں ان کا اللہ نے پہلی دو آیتوں میں ذکر کیے۔ سب سے پہلی دعا تھی ربنا تقبل منا۔ اس بیت اللہ کو بنانا، تیرا گھر تعمیر کرنا، یہ میری ذمہ داری تھی۔ میں نے اسے تعمیر کر دیا ہے، میرے مولا تو اسے درجہ قبولیت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ۔ کیا سمجھ آئی آپ کو؟
سمجھ یہ بات آئی کہ انسان کا عمل چاہے کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو اور عمل کرنے والا چاہے کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اسے اپنے عمل پہ فخر، ناز، نخرہ، تکبر، تعلی یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہاتھ باندھ کے اللہ کے حضور التجا کرنی چاہیے کہ مولا میرے اس عمل کو قبول کر لے۔ سبحان اللہ۔ یہ سپیکر چل جاسی انشاءاللہ۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں گے، پھنستے گئے ہوں، آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ یہاں عمل کتنا عظیم ہے، عام مسجد کو تعمیر کرنا نہیں، بیت اللہ کو تعمیر کرنا۔ یہ عام مسجد جو کہ ملتان کے کسی محلے میں بنے، کوئی بندہ کسی محلے میں بنائے، ڈیرے پہ بنائے، اس مسجد بنانے کا کیا اجر ہے؟ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ من بنا للہ، جس نے مسجد بنائی للہ، کس کے لیے؟ کوئی ذاتی غرض نہیں۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک مسجد میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، کچھ نمازی ناراض ہو گیا، انہوں نے کہا ایسا اتھے پا لینے ہیں۔ نا، یہ نہیں مقصد ہونا چاہیے۔ مسجد کی تعمیر سے مقصد ہونا چاہیے للہ، کس کی رضا؟ اللہ کی۔ اس نیت کے لیے جس نے مسجد بنائی نا، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ میں جب چھوٹی کتابیں پڑھا کرتا تھا، بچہ تھا، تو یہ حدیث جب میں کسی عالم سے سنتا یا کسی کتاب میں پڑھتا، اکثر وہ رسیدیں نہیں ہوتی چندے والی، مسجد کے چندے والی، اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ تو میں سوچتا تھا کہ عمل تو بڑا عظیم ہے کہ جس نے مسجد بنائی اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنائے گا، لیکن یہ تو کوئی کروڑوں میں ایک ہوگا۔ ہماری جو مالی حیثیت ہے ہم تو نہیں بنا سکتے۔ یہ میں دل میں سوچتا بھی تھا، کڑتا بھی رہتا تھا کہ پہلے بندہ پلاٹ خریدے، پھر اینٹیں فراہم کرے، پھر سیمنٹ، پھر بجری، پھر مزدوری، پھر دروازے، پھر فرش، یہ تو کروڑوں میں ایک ہوگا۔ پھر جب میں حدیث پڑھنے کے لیے گیا تو ہماری حدیث کی ایک کتاب ہے ابو داؤد، اس میں ایک حدیث پڑھی، بس مزہ ہی آ گیا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً آپ پہلی مرتبہ اس تشریح کو سنیں گے، یقیناً، اور انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اس تشریح کو سن کر۔ ابو داؤد میں یہ جو روایت آئی، میرے آقا نے فرمایا میرے جس امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی۔ کتنا ہوتا ہے پرندے کا گھونسلہ؟ کتنے فٹ دا ہوندا؟ 5-6 انچ کا۔ سونے دیاں تاراں نال بندا؟
रेशमी धागियां नाल बनदा, सेबे तिनके टाकियां। जिस मेरे उम्मती ने परिंदे के घोंसले जितनी मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए भी जन्नत में आलीशान महल बना देगा। फिर जो हमारे उस्तादों ने इसकी तशरीह की ना, कि एक बंदे की ताकत थी एक रेत की तगारी देने की, उसकी आमदनी इतनी है। एक बंदे की ताकत है कि वो एक बोरी सीमेंट की दे सकता था। एक आदमी की माली हैसियत ये है कि वो 100 ईंटें फराम कर सकता है। जिस आदमी ने मस्जिद की तामीर के लिए रेत की एक तगारी फराहम कर दी, अल्लाह उसके लिए भी जन्नत में आलीशान महल बना दे। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। अगर आपकी तलब हो तो इस पर मैं एक और बात भी कर सकता हूं। फिर ये मफहूम इस हदीस के लफ्जों के अंदर भी है। जरा आप मेरे साथ पढ़ेंगे ना तो फिर मैं मफहूम आसानी से बयान कर लूंगा। मम बना लिल्लाहे मस्जिदन, जरा करें मस्जिदन, तो मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन। ये नून की आवाज आ रही है, नून की आवाज आ रही है। मस्जिदन बैतन, इसको हमारी ग्रामर में कहते हैं नून तनवीन का। इसकी निशानी क्या होती है? इस नून की निशानी ये है, ये लिखिया नहीं जाता, सिर्फ पढ़िया जाता। 2 जबरें डाल दी, 2 जेरें डाल दी तो नून की आवाज आ गई। मस्जिदन बैतन रसूलन किताबुन, इसको क्या कहते हैं? नून तनवीन। ये कभी कभी माना देता है छोटेपन का। किसका? ये नून माना दे रहा है, कलील, मुख्तसर। और कभी कभी यही नून माना देता है अजमत का, बड़ेपन का। यही नून दोनों माने दे रहा है, किल्लत का भी, कसरत का भी, हिकारत का भी, अजमत का भी। फिर अब आप कहेंगे सन किए पता लगेगा भाई इत्थे माना हकारत दा, छोटेपन दा, ते इत्थे माना बड़ेपन दा, हमें कैसे पता चलेगा? मैंने कहा जब कोई इसको पढ़ेगा, सुनेगा, इंशाअल्लाह वो खुद इसका माना कर लेगा। मैं तुहाडे को एक माना करा लेना, इंशाअल्लाह ये माना तुसी भी कर लेना। अल्लाह ने मेरे नबी को मेराज वाली रात में जमीन की पस्तियों से उठाया और अर्श की बुलंदियों तक जा पहुंचाया, इसी वजूद के साथ, जसद मार रूह, आलम बेदारी में जमीन की पस्तियों से उठाया। पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, मेरा नबी और ऊपर बैतुल मामूर, मेरा नबी और ऊपर जन्नतुल मावा, मेरा नबी और ऊपर सिदरतुल मुंतहा। जरा मुंतहा के लफ्ज पे गौर करो यार, सिदरतुल मुंतहा। यहां जिब्रील पीछे रह गया, उसने कहा अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, अगर एक बाल बराबर ऊपर उड़ू ना, रब की तजल्ली मेरे पर जला देगी। जिब्रील पीछे मुड़ा, ऊपर से आवाज आई, आ जाओ मेरा सोना पैगंबर। जिथे नूरियां दे सिरदार दी मंजिल खत्म हो गई, उत्थे मुहम्मद बशर दी मंजिल शुरू हो गई। मेरा नबी और ऊपर, मेरा नबी और ऊपर, मेरा नबी और ऊपर।
آپ نے ہمارے متعلق بہت کچھ سنا ہوگا. آپ میں سے کچھ لوگوں نے ہمارے متعلق بہت کچھ سنا ہوگا لیکن ہمیں نہیں سنا ہوگا. ہمیں نہیں نہ سنا تو ہمارے متعلق بہت کچھ سنا ہوگا. کئی لوگ کہیں گے درود نہیں مانتے، کچھ کہیں گے یہ معجزے نہیں مانتے، کچھ کہیں گے یہ حیات نہیں مانتے، کچھ یہ کہیں گے یہ ولیاں دیا کرامتاں نہیں مندے، کچھ کہیں گے قبرستان نہیں جان دیندے. تو آپ چپ کر کے ان کی باتیں مانتے چلے جاتے ہیں. آپ بھی ہمارے علماء کے پاس آ کے پوچھیں نا کہ آپ درود پڑھتے ہیں، مانتے ہیں درود کو؟ تو پھر وہ آپ کو بتائیں کہ ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے. قبرستان جانے دیتے ہیں آپ؟ پھر ہم آپ کو بتائیں کہ قبرستان جانے میں ہمارا نظریہ کیا ہے. ان الزامات میں ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے یہ مصطفیٰ کی عظمت بیان نہیں کرتے صلی اللہ. میں اپنے پیارے پیغمبر کی عظمت پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ساری تقریروں پہ بھاری ہو جائے. آپ کو پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیں، پسند نہ آئے تو نہ کہنا، کوئی مجبوری نہیں ہے. معراج والی رات میں اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو عالم بیداری میں زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام تک میرے نبی کو پہنچایا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے. ساری کائنات نیچے تھی، آمنہ کا لال سب سے اوپر تھا صلی اللہ شان مصطفیٰ کا نعرہ جو زور سے لگائیں گے. شان مصطفیٰ، آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، ورنہ تو کئی خطیب پھر جب تقریریں کرتے ہیں تو وہ سامعین سے پوچھتے ہیں تہاڈے وچوں جس نو نبی پاک نال محبت ہے وہ بولے. میں آکھے جس کو کیا ہوتا ہے؟ یہ جس کو کیا ہوتا ہے؟ جس آدمی کو ساری کائنات سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے محبت نہیں، وہ مومن ہی نہیں. میں کیوں کہوں بھائی جنہ نو محبت ہے وہ بولو؟ آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، بے شک تو کہو یار. آپ سب کو محبت ہے اور آپ والہانہ محبت کرتے ہیں نبی پاک سے. نبی پاک ہمارے محبوب ہیں، میرے بھی محبوب ہیں، آپ کے بھی محبوب ہیں. تو ذرا محبت کا ثبوت دو، میرے ساتھ تھوڑا سا اظہار کرو اس محبت کا. معراج والی رات میں میرا نبی بلندی کے اس مقام پہ پہنچا تھا کہ اس رات 7 آسمان بھی، ذرا نیچے زور سے کہو یار، یہاں سے بولو گونج آئے، نبی پاک سے محبت کا اظہار ہو. 7 آسمان بھی نیچے تھے، اچھی کرنوں والا سورج بھی نیچے تھا، جگمگانے والا چاند بھی نیچے تھا، جگمگانے والے ستارے بھی نیچے تھے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے، جنت الماوا بھی نیچے، بیت المعمور بھی نیچے، انسان بھی نیچے، جنات بھی نیچے، فرشتے بھی نیچے، حاملین عرش ملائکہ نیچے، جبریل نیچے، میکائیل نیچے، اسرافیل نیچے، عزرائیل نیچے، ساری کائنات نیچے، آمنہ کا لال سب سے اوپر. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اوپر رہ گیا تھا تو صرف کون رہ گیا تھا؟ یہ میرا نبی مرتبہ پایا بلندی کا، نور ہو کے جاوے تک کوئی کمال نہیں.
नूर तो रहता ही वहां है, सुभान अल्लाह। जिब्रील तो रहता ही वहां है। कमाल ये है कि बशर है, सुभान आमना का लख्ते जिगर है, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, खदीजा का शौहर है, अब्दुल्ला, कासिम, जैनब, रुकैया, उम्मे कलसूम, फातिमा का बाबा है, हसनैन का नाना है, हजरत अली का ससुर है, सिद्दीक अकबर का दामाद है। मजा ये है आमना का लाल हो, बुलंदी के उस मकाम पे पहुंचे जहां हजरत मूसा की रूह भी कभी ना पहुंचे, जिब्रील का ख्याल भी कभी ना पहुंचे। जहां जिब्रील का ख्याल नहीं पहुंचा वहां मेरे मोहम्मद का वजूद पहुंच गया। एक बशर हो के जावे ता कमाल है। ये जो पढ़े लिखे लोग बैठे हो, तालीम याफ्ता लोग बैठे हो, जरा मेरी बात का जवाब देना। बंद कमरा होवे, मिस्र दा हुसन होवे, मिस्र दा हुसन होवे, बंद कमरा होवे, वेखण वाली अख कोई ना होवे, रोकण वाला हथ कोई ना होवे, सामने जिब्रील होवे, सामने जिब्रील होवे और जुलेखा जिब्रील को कहे है तलक, मैं तुझे दावत गुनाह देती हूं। जिब्रील कहे नहीं 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 नहीं, कोई कमाल नहीं, कोई कमाल नहीं, वो नूरी है, उसमें कुव्वत शाहवानी नहीं है। कमाल ताए जो यूसुफ होवे, 4000 मर्दां दे बराबर ताकत होवे, हजरत याकूब दा पुत्र होवे, इंसान होवे, शाहवानी कुव्वत हो, और मिस्र का हुसन उसे कहे है तलक और वो कहे माज अल्लाह। बशर हो के बचे तब कमाल है, नूर हो के बचना क्या कमाल। ये जो लोगों ने कह दिया भाई हकीकत तो नूर थी, बशर का लिबास पहना था, अजीब बात है। हकीकत तो नूर थी, बशर का लिबास पहना था। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं ज़रा आपका जायज़ा लूँगा कि आप में से कितने लोग कुरान पढ़ने वाले हैं, उलमा की तकरीरें सुनने वाले हैं और अंबिया के वाक़यात को समझने वाले हैं, कितने लोग समझते हैं। ज़रा मेरी तरफ आप तवज्जो करेंगे। बंदे आलवी कहता है जिसकी हकीकत नूर हो, असलियत नूर हो और वो बशरी लिबास पहनकर दुनिया में आए और हजरत इब्राहिम उसके लिए बछड़ा तल के लाए ना तो फिर भी नहीं खाता। पता नहीं समझे हो कि नहीं समझे। और जो खाए उसकी असलियत फिर बशर है ना। असलियत नूर हो, बशरी लिबास पहन के आ जाए, इब्राहिम बछड़ा तल के ले आए, वो फिर भी नहीं खाता। जिसकी असलियत नूर। ये मेरा मौजू नहीं है। मेराज वाली रात में मेरे नबी अल्लाह के पास जा पहुंचे। जिब्रील तो पीछे रह गया, वो सिदरत रह गया। अब मेरे नबी और रब के दरमियान गुफ्तगू शुरू हो गई बगैर वास्ता जिब्रील के। अब यहां जिब्रील नहीं है, बगैर वास्ता जिब्रील के गुफ्तगू शुरू हो गई। मेरे नबी ने 3 तोहफे पेश किए, अत्तहियातो लिल्लाह वस्सलावातो वत्तय्यबात। अब मेरे पास ये भी वक्त नहीं कि मैं इसकी तफसील करूं। मैं तो ये सारा वाक़या एक चीज़ आपको सुनाने के लिए बयान कर रहा हूं, लेकिन ये बात आई तो अकीदे की इस्लाह के लिए माना कर देता हूं। हर नमाज में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अत्तहियातो लिल्लाह वस्सलावातो वत्तय्यबात। कितने लोग इसका माना जानते हैं? कितने लोग जानते हैं कि इसका माना क्या है? खुदा दी कसम है, अगर लोग नमाज का माना समझ लेना तो शिरक वाली बीमारी दिल में रह ही नहीं सकती। बंदा नमाज भी पढ़े और शिरक भी करे,
بندہ نماز بھی پڑھے اور شرک بھی کرے. لوگ نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا معنی نہیں سمجھتے لوگ. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. جب رکوع سے اٹھتے ہو کیا کہتے ہو؟ زور سے بولو ذرا. سمع اللہ لمن حمدہ, یہی کہتے ہو. اس دا معنی جے اللہ نہیں سنی. سامع اللہ کا کیا معنی ہے؟ زور سے بولو. اللہ نے سن لی. اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی حمد و تعظیم کی. اور رکوع میں جب آپ اس کی تعظیم کرتے ہیں, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, زور سے بولتے ہو نا؟ نال اللہ سنتا؟ اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہو؟ اللہ نے سن لی, سن لی. باہر نکل کے کہتا ہے میری نہیں سنتا. تو نے ہر نماز کی رکعت میں کہا ہے سامع اللہ, سامع اللہ. اللہ نے سن لی, سن لی. نماز سے باہر نکل کے کہتا ہے میری نہیں سنتا. لوگ نماز کا ترجمہ پڑھتے نہیں. پڑھ لیں نماز کا ترجمہ تو شرک والی بیماری نہیں رہ سکتی. التحیات للہ, مولا میری قولی عبادت بھی تیرے لیے. قولی عبادت کیا ہے؟ پکارنا, مدد کے لیے پکارنا. مولا میری قولی عبادت بھی تیرے لیے, میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے, اور میری مالی عبادت بھی تیرے لیے. پکار بھی تیری. بیماریوں میں, تکلیفوں میں, حاجات میں, مشکلات میں, اولاد لینے کے لیے, شفا لینے کے لیے, رہائی پانے کے لیے, مولا میں پکاروں گا تو صرف تجھے پکاروں گا. اور مولا میری بدنی عبادت جس کا تعلق بدن سے ہے, رکوع, سجدہ, طواف, احرام, صفا مروہ کے درمیان بھاگنا, حجر اسود کو چومنا, یہ سب بدنی باتیں ہیں. یہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس میں سب سے اعلی عبادت ہے سجدہ. سبحان اللہ. بدنی عبادتوں میں سب سے اعلی عبادت کیا ہے؟ سجدہ. اور وہ سجدہ صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میں بالکل سامعین پر اپنی بات ٹھونسنے کا قائل نہیں ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں میری بات صحیح ہے مانو نہ. میری بات سنو, آگے آپ کو اختیار ہے مانے یا نہ. ایک میں تجزیہ کرنے لگا ہوں, پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھا ہوں, میں ایک تجزیہ کرنے لگا ہوں. آپ میرے تجزیے سے اتفاق کرتے ہیں تو پھر آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے. اگر کرتے ہیں تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اتفاق کر لی ہے, ورنہ آپ میں سے ہر بندے کو اختلاف کرنے کا حق حاصل. آپ کہیں نہیں بندیالوی یہ تیرا تجزیہ ٹھیک نہیں, اسی اس نال متفق کو نہیں. آپ کو پورا اختیار ہے. تجزیہ میرا یہ ہے کہ یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکا دینا انسانیت کی تذلیل ہے. بولو, تذلیل ہے انسانیت کی. یہ پیشانی جھکنی چاہیے صرف کس کے سامنے جھکنی چاہیے؟ اللہ کے سوا یہ پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے. اس سے بھی ایک اعلیٰ تجزیہ کر سکتا ہوں, اس میں بھی آپ کو اختلاف کرنے کا حق حاصل. آپ کہیں نہیں تیرا تجزیہ ٹھیک نہیں, اور اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو پھر سبحان اللہ کہہ کے میری تائید کر دیں گے. بندیالوی کہتا ہے دین اسلام کی, میرا جو مذہب ہے, میرا جو دین ہے اسلام, دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے. اسلام کی خوبی یہی.
وہ کہتا ہے یہ پیشانی در در پہ نہیں جھکے گی، یہاں ٹیک دی، وہاں ٹیک دی، وہاں ٹیک دی، وہاں نہ، یہ پیشانی جھکے گی تو صرف کس کے آگے جھکے گی؟ اللہ کے آگے۔ آپ میں سے جو کالج اور سکول کے پڑھنے والے ہمارے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، کوئی ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، آپ کے سکولوں کی لائبریریوں میں، کالجوں کی لائبریریوں میں ایک کتاب ملے گی، آپ کو مل جائے گی آپ کی لائبریریوں میں، اس کا نام ہے من الظلمات الی النور، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کا سفر۔ لکھنے والے ہیں پروفیسر غازی احمد، یہ بچھال کلاں کے ہیں، بچھال کلاں چکوال۔ 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب اس نے ہندو مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ اس میں اس نے رویداد لکھی ہے اپنی، میں اسلام سے کیوں متاثر ہوا، میں نے ہندو مذہب کیسے چھوڑا، کتنی دقتیں، مشقتیں، تکلیفیں آئیں، خواب میں مجھے نبی پاک کی پھر کس طرح زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ وہ آپ ضرور کتاب لیں، اتنی دلچسپ کتاب ہے کہ آپ پوری پڑھے بغیر اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب تو آپ کے پاس یہ موبائل اور نیٹ ہے، اس پر آپ ریسرچ کریں، من الظلمات الی النور، غازی احمد کی کتاب، وہ سامنے آ جائے، آپ پڑھ سکتے۔ یہ ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے کی بات۔ غازی احمد لکھتا ہے کہ جب میں مسلمان ہو گیا، 7ویں جماعت کا بچہ، انکوائری ہوئی کہ یہ بچہ مسلمان کیوں ہوا ہے، کسی مسلمان ٹیچر تے اس نو نہیں ورگلایا۔ اس وقت تو سکولوں میں سکھ، ہندو، مسلمان اکٹھے پڑھتے تھے، کسی مسلمان ٹیچر نے اس کو راغب کیا اسلام کی طرف۔ انکوائری جب لگی تو وہ مسلمان ٹیچر مجھے کہتے ہیں بھئی خدا دا نا ہی ساڈا نا نہیں آنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ مطمئن رہیں، اب میری عمر 12-13 سال، ہندو مذہب میں نے چھوڑا ہے، اسلام میں نے قبول کیا ہے۔ اس انکوائری افیسر نے پہلا سوال کیا، تو نے اگر ہندو مذہب چھوڑنا تھا عیسائی ہو جاتا، سکھ بن جاتا، مسلمان کیوں بنا؟ یہ اس کا پہلا سوال۔ اگر ہندو مذہب تجھے پسند نہیں تھا، عیسائی ہو جاتا، سکھ مذہب قبول کر لیتا، اسلام کیوں قبول کیا؟ اب اس 7ویں جماعت کے بچہ ہندو مذہب چھوڑ کے آیا ہے، یہ تو آج ہمارے بچوں کو بھی پتہ نہیں جو اس نے جواب دے دیا۔ کہتا ہے میں نے جواب دیا، مجھے اسلام کی ایک خوبی نے متاثر کیا کہ یہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دے، سبحان اللہ۔ اس خوبی نے مجھے متاثر کیا، میں نے اسلام قبول کیا۔ وہ بھی افیسر تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے کہا اچھا اسلام ایک کے دروازے پہ جھکاتا ہے، اے تو ملتان کدی نہیں گیا؟ یہ میں نے نام لیا، اس نے نام نہیں لیا، اس نے توکل شاہ کا نام لیا تھا اس انکوائری افیسر نے۔ تو امبالے کدی نہیں گیا؟ توکل شاہ دے مزار تے، یہ تو میں نے نام لیا۔ تو ملتان کدی نہیں گیا؟ بری امام، وہاں جا کے دیکھ کلمہ پڑھنے والے کہاں کہاں جھکتے ہیں۔ تو کہتا ہے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ ایک کے دروازے پہ جھکاتا ہے، جا کے دیکھ۔ غازی احمد کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر اللہ نے جواب میرے ذہن میں ڈالا، اور جواب سنو اس 13 سال کے بچے کا جو ہندو مذہب چھوڑ کے اسلام کی طرف آیا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا امبالے کا توکل شاہ، ملتان، اسلام آباد، لاہور، بزرگوں کے مزار، تو غازی احمد کہتا ہے میں نے کہا میں نے امبالہ اور ملتان والا اسلام نہیں، مدینے والا اسلام قبول کیا ہے۔ اور وہ جو مدینے والا اسلام ہے نا، وہ یہی پڑھاتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خامند کا سجدہ کرے۔ اوے لوگو، سچی سچی گل کرنا،
اے بیوی نے جو خامد دا سجدہ کرنا آئی عبادت دا کرنا آئی کہ تعظیم دا؟ تو میرے آقا کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میری شریعت میں نہ عبادت کا سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز، نہ تعظیم کا سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز. یہ سجدہ ہوگا تو صرف کس کے لیے ہوگا؟ اگر جنازے میں سجدہ ہوتا، سچی سچی گل کرو، کہندا ہوندا وہ جنازے میں جو ابہامات باندھ کے یوں کھڑے ہیں کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ اور اگر سجدہ ہوتا کس کا ہونا تھا؟ واہ مولا تیری غیرتیں. فرمایا نہیں کرنا. دیکھنے والا یوں نہ سمجھے کہ جو سامنے میت پڑی ہے یہ کلمہ پڑھنے والا اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. اگلی بات میں پوری نہیں کروں گا. خطابت کہتے ہی سے ہیں کہ خطیب چھپا کے بات کرے، آدھی بات کرے، لوگ آگے خود بات پوری کریں، سبحان اللہ کہہ دیں، بول پڑے. بندیالوی کہتا ہے جو غیرتوں والا رب زمین اور چارپائی کے اوپر پڑے ہوئے بزرگ کو سجدہ نہیں کرنے دیتا، وہ 4 گز دفن ہونے کے بعد کیسے سجدہ کرنے دیتا؟ حاجت روا مشکل کشا. میرے نبی نے کتنے تحفے پیش کیے؟ قولی عبادت بھی تیرے لیے، جسمانی عبادت بھی تیرے لیے، اور مالی عبادت بھی تیرے لیے. اللہ نے جواب میں 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا. 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس جو ہوئے، حضرت موسیٰ نے پوچھا سناؤ کہ 50 نمازوں کا تحفہ ملیا. انہوں نے کہا تیری امت نہیں پڑھ سکنی ہے، واپس جاؤ، تخفیف کرواؤ، کمی کی درخواست کرو. ہن ویلا آپ گئے، اللہ نے 5 معاف کر آ گئے. حضرت موسیٰ نے فرمایا انہوں نے 45 بھی کو نہیں پڑھی، اب وقت ہے. گئے، اللہ نے پھر 5 معاف کر. 9 مرتبہ گئے، اب رہ گئی 5، اور معاف کتنی ہو رہی ہیں؟ 2 کر کے 5. اب رہ کتنی گئی؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا انہوں نے 5 بھی کو نہیں پڑھی. یہ حضرت موسیٰ کیوں کہتے تھے؟ عالم الغیب تھے، ہمارے حالات کو جانتے تھے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو وہ بڑا برا استدلال کرتا ہے یار، بڑا گھٹیا استدلال ہے اس کا جو یہ کہتا ہے کہ موسیٰ ہمارے حالات کو جانتے تھے. تو پھر میں کہوں گا حضرت موسیٰ جانتے تھے، ہمارے نبی نہیں جانتے تھے. حضرت موسیٰ کے بتانے سے پتہ چلتا تھا. اس میں تو ہمارے نبی کی توہین ہو رہی ہے. حدیث میں آیا، میں تو حدیث کا حوالہ دوں گا، میرے آقا نے فرمایا حضرت موسیٰ نے میری امت نو قیاس کر لیا اپنی قوم تے کہ میری قوم من سلوا کھان والی، سمندراں چ راہ پان والی، پتھراں چوں چشمے پین والی، بدلاں دے سائے تلے رہن والی. اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو. انہوں نے آخیا رنگ کیو جے ہوئے؟ اللہ نے فرمایا ایو جے ہوئے. انہوں نے آخیا عمر کی ہوئے؟ اللہ فرمایا اے ہوئے. انہوں نے آخیا حالے گل نہیں کھلی، کچھ اور وضاحت کر. 40 سال تو بعد جا کے گاں ذبح کیتی. کتنے سال تو بعد؟ حضرت موسیٰ سوچیا میری امت 40 سال گاں ذبح نہیں کیتی تے انہاں دی امت روز دیاں 5 نمازاں پڑھ سی. قیاس کر دیا. انہوں نے 5 بھی نہیں پڑھنی. اب وقت ہے جائیے کمی کی درخواست کیجئے. میرے آقا نے فرمایا ہن شرم آندی ہے. کیوں؟ کتنی کتنی کر کے معاف ہو رہی تھی، اب رہ کتنی گئی تھی. تو اب کے جانے کا کیا مطلب تھا؟ ہن شرم آندی ہے. کئی لوگوں نے یہ بات اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی.
یا میں جس انداز سے اس کو بیان کروں گا یہ نہیں سنا ہوگا. ہن شرم آندی ہے. اوپر سے آواز آئی ما یبدل القول لدیا. سبحان اللہ. میرا سونا گل ساڈے پاسو نہیں بدلی، گل تہاڈے پاسو بدل گئی ہے. مولا تیرے پاسو نہیں بدلی. 50 دیاں 45 پھر 40 پھر 35 پھر 30 پھر 5 تیرے پاسو نہیں بدلی. فرمایا نہیں، تمہارے ذمے تھا 50 نمازوں کا پڑھنا، میرے ذمے تھا 50 نمازوں کا ثواب دینا. بات تمہاری طرف سے بدل گئی ہے. تم 50 کی بجائے 5 پڑھو گے، میں ثواب اب بھی 50 ہی کا عطا کروں گا. بات ہماری طرف سے نہیں بدلی، بات تمہاری طرف سے بدلی. میں ملتان شہر میں ہوں یار، کوئی میں دیہات میں نہیں ہوں، پنڈ میں نہیں ہوں. سرگودا بھی شہر ہے جس میں خطیب ہوں، تو میں ذرا شہری ٹائپ کا خطیب ہوں. اس کو اگر میں دوسرے انداز میں ادا کروں تو آپ سبحان اللہ کہیں گے؟ کروں. وہ نمازیں جو عرش پہ 50 فرض ہوئی، وہ نیچے اترتے 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 فرش پہ آنے تک 5 رہ گئی. اور وہ جو فرش پہ 5 پڑی گئی نا، وہ چڑھتے 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 عرش پہ پہنچ کے 50 ہو گئی. وہ جو 50 وہاں ہوئی تھی وہ نیچے آتے ہوئے 5 ہو گئیں، اور جو یہاں 5 پڑی گئی وہ چڑھتے چڑھتے کتنی ہو گئی؟ میرا نبی یہ سارا سفر کر کے واپس آ گیا. 9 مرتبہ حضرت موسیٰ نے واپس بھیجا، 9 مرتبہ چھٹے آسمان سے. انہاں نہیں پڑھنیاں. میرے نبی واپس آ گئے. اس کو قرآن نے بیان کیا. اور میں بیان آپ کو یہ سنا رہا ہوں کہ نون تنوین کا جب آئے گا تو پھر آپ خود معنی کریں گے کہ یہاں معنی چھوٹے پن کا ہے، قلت کا ہے، حکارت کا. آپ خود معنی کر لیں گے. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ جو رات کے وقت لے کے گیا اپنے بندے کو. مولا پوری رات لگ گئی. فرمایا لیلن. سبحان اللہ. ہوں تو سمجھ آ گئی بھی تھے نون تنوین دا کس دا معنی دیتا، قلت. خود سمجھ آ گئی. ساری رات نہیں لگی. لیلن رات کا کچھ حصہ. یار ملتان میں بیٹھا ہوں، امیر شریعت کا شہر ہے. سبحان اللہ. حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ یہی مدفون ہے وہ. اور شاہ جی جو تھے وہ بر صغیر کے بہت بڑے خطیب تھے. اس جیسا خطیب آج تک نہیں آئے. بہت بڑے خطیب، ان کی زبان میں اللہ نے بڑی تاثیر بخشی. ایک روایت ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، یہ پہلے سن لو. یہ نہیں کہ پختہ ہے مستند ہے نا، روایت آ گئی ہے، میں بیان کر دیتا ہوں. میرے نبی جب یہ سارا سفر کر کے واپس آئے نا، جو جس دروازے سے نکل کے گئے تھے نا، ابھی اس کی کنڈی ہل رہی تھی. سبحان اللہ. میرے نبی واپس بھی آ گئے. اونچی جگہ پہ بیٹھ کے بندہ وضو کرے نا تو پانی نیچے والی جگہ پہ بہتا ہے. میرے نبی جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے وہ پانی ابھی بہ رہا تھا کہ میرے نبی یہ ساری سیر کر کے واپس بھی آ. سبحان اللہ. کنڈی ہل رہی ہے، پانی بہ رہا ہے، میرے نبی واپس آ گئے. اب جھٹکا لگتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا سفر کر کے بندہ آئے، کنڈی ابھی ہل رہی ہے، پانی بہ رہا ہے. امیر شریعت نے اس کو حل کیا. سبحان اللہ. مزہ ہی آ گیا، مزہ ہی آ گیا. شاہ جی نے کہا کسی ملک کے فرما روا کی سواری گزرنی ہو، شاہ سلمان آئے،
उसने लाहौर के माल रोड से गुजरना है, तो सुबह के टाइम रेंजर आ गई, पुलिस फौज, उसने बड़ी ट्रैफिक को बंद कर दिया, रुक जाओ, सऊदी अरब का फरमा रवा आ रहा है। गुजरने से कुछ पहले कारें भी रोक दी, मोटरसाइकिल भी रोक दिए, साइकिल भी रोक दिए, और जब ऐन गुजरने का टाइम हो गया तो पैदल भी रुक जाओ, ट्रैफिक का निजाम जाम कर दो। सऊदी अरब का फरमा रवा आ रहा है, जो जहां रुक जाए। अल्लाह ने मेरे नबी को जब अर्श का मेहमान बनाया ना, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कायनात का निजाम जाम कर दो, मेरा मोहम्मद आ रहा है, मेरा मोहम्मद आ रहा है, निजाम जाम कर दो। कुंडी हिल के जहां पहुंची थी वहां रुक गई, निजाम जो जाम हो गया। पानी जितना बह चुका था वहां रुक गया, निजाम जो जाम हो गया। मेरा नबी जब सैर करके वापस आए, अल्लाह ने फरमाया निजाम चला दो, कुंडी हिलने लग गई, पानी बहने लग गई। मैं तो इब्तिदा में यार, तकरीर की इब्तिदा ही मेरी बड़ी लंबी हो गई है, तो मैं कहना चाहता था कि वो जो हदीस है मम बना लिल्लाह मस्जिदन, इसी में ये मफहूम आ गया है, बनल्लाहु लहू बैतन, दोनों जगह पे नून आया। जब पहली जगह पे आया ना मम बना लिल्लाह, अब आपने मेरी तरफ देखना है, मम बना लिल्लाह मस्जिदन, इसमें क्या है, मम बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन, वहां उस नून ने किसका माना दे दिया, जिसने छोटी सी मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए भी जन्नत में आली शान महल बना दे। ये आम मस्जिद का अजर है जनाब, जो मुल्तान में बनी, आपके मोहल्ले में बनी। हजरत इब्राहीम ने आम मस्जिद नहीं बनाई थी, जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। बैतुल्लाह बनाया, अमल कितना ऊंचा है। फिर हम कैसे मस्जिद बनाते हैं, हम ईंटें फराम करते हैं, जमीन फराम करते हैं, सीमेंट फराम करते हैं, दौलत फराम करते हैं, रकम फराम करते हैं। हजरत इब्राहीम ने ऐसे नहीं बनाई, पुत्र नू मजदूर बना दिता, खुद मिस्त्री बन गए। वो गारा ढो ढो के लाता है, पत्थर उठाता है, हजरत इब्राहीम उसे फिट करते चले जाते हैं। इतना बड़ा अमल बैतुल्लाह को तामीर करना, लेकिन कोई नाज नहीं, कोई नखरा नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, कोई फखर नहीं। उसको तामीर करते हुए कहते हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना, मौला बैतुल्लाह को बनाना मेरा काम था, दर्जा कबूलियत अता करना तेरा। वो लोग जो नेकी करते हैं, मस्जिद बनाते हैं, मदरसा बनाते हैं, यतीम बच्चियों की शादियां करवाते हैं, बेवा की खिदमत करते हैं, उन्हें अपनी इस अमल पर नाज नहीं करना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए, नखरा नहीं करना चाहिए, रियाकारी से बचना चाहिए, बल्कि जो भी खर्च करें अल्लाह के हुजूर दुआ करनी चाहिए, रब्बना तकब्बल मिन्ना, मेरे अल्लाह ये अमल मैंने किया है, इसको दर्जा कबूलियत। कितनी वेलफेयर सोसाइटियां हैं, अच्छे काम भी करते हैं, मैं कोई तनकीद नहीं करना चाहता, इस्लाह के लिए कहना चाहता हूं। वो एक बेवा को कपड़े, कोई और चीज, सिलाई की मशीन देना चाहते हैं, वो फोटोग्राफरों को बुलाते हैं, 7-7 बंदे उस पर हाथ रखते हैं मशीन पर, फिर वो फोटो अखबारों में छपते हैं। इन बातों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। क्या उस औरत की इज्जत नफ्स नहीं, उसकी बरादरी नहीं, उसके बच्चे नहीं है, वो मोहल्ले वाली नहीं है? आप खर्च करना चाहते हैं, उसमें कोई तकब्बुर, कोई रियाकारी का अमल दखल ना हो। रब्बना तकब्बल, आपका अमल क्या है?
آپ کتنے بڑے عامل ہیں، وہاں عمل اتنا اونچا ہے، بیت اللہ بنانا، سبحان اللہ پھر عامل کتنا اونچا ہے۔ سبحان اللہ عامل کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام عمل کرنے والا۔ عامل کس کو کہتے ہیں؟ عمل کرنے والا عمل کرنے عمل کرنے والا، وہ کتنا اونچا ہے۔ تعارف کرواؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، بے شک اور اگر میں چند لفظوں میں تعارف کروا دوں اور آپ یہ سمجھیں کہ میں تعارف کروانے میں کامیاب ہوا ہوں تو پھر سبحان اللہ کہیں گے۔ انشاءاللہ عامل اتنا اونچا ہے کہ جب خود بیٹا تھا نا تو رب کی رضا کے لیے باپ کو چھوڑ دیا۔ جب خود بیٹا تھا نا تو رب کی رضا کے لیے باپ کو چھوڑ دیا، اور جب خود باپ بنانا تو رب کی رضا کے لیے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی تھی اس نے۔ عامل کتنا اونچا ہے، سبحان اللہ جس نے سب کچھ رب کے راستے میں کیا کر دیا۔ اللہ اس کی تعریفیں کرتا ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ حنف کس کو کہتے ہیں؟ کنارے کو۔ یہ کنارہ حنف، نہر کا کنارہ، ندی کا کنارہ، یہ صوفے کا۔ حنیف سب سے کٹ کے ایک طرف ہونے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ چکھے میں سامنے آگ ہے، نمرود اور سارے دشمن کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تماشا دیکھنے والے۔ ابراہیم اب گیا جلا کے راکھ کر دے گی آگ، سوا ہو جائے گا، راکھ بن جائے گا۔ نعرے لگ رہے ہیں، بھنگڑے ہے جمالو، اس کے بھنگڑے ہیں۔ ابھی گیا ایک قصہ ختم ہو ڈالا، اللہ نے آسمان کے پردے ہٹا کے فرشتوں کو یہ منظر دکھایا۔ سبحان اللہ وہ میرے بندے کو دیکھو، تم کہتے تھے یہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے، یہ ابھی آگ میں جانے والا ہے، چہرے پہ کوئی پریشانی دیکھ رہے ہو؟ نہیں جبریل نے کہا مولا اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا تھے تو جا، یہ بارش برسانے والا فرشتہ ہے، اس کو بھی لے جا، یہ آندھی چلانے والا ہے، اس کو بھی لے جا، یا پوچھ ابراہیم سے۔ اب آپ نے بات سننی ہے ذرا، این موقع پر مدد پہنچ گئی۔ سبحان اللہ بندہ تو شکر کرتا ہے، یہ ہنس رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، نعرے مار رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، بغلے بجا رہے ہیں، مدد آ گئی ہے۔ کہو حل لک من حاجت، سبحان اللہ جبریل نے آفر کر دی، حل لک من حاجت، ابراہیم تیری کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت، یہ بارش برسانے والا فرشتہ ہے، بارش برسا دیں، آگ کو بجھا دیں، یہ آندھی چلانے والا ہے، آندھی چلائیں، انگارے اڑا کے دشمنوں کے گھروں تک پہنچا دیں، ان کے گھروں کو بھسم کر کے رکھ دیں۔ حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہو، میں آ گیا ہوں۔ اس موقع پہ حنیف نے کہا تھا اے رب تے میرا معاملہ ہے، جبریل تم ہی بچوں نکل جا۔ سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں ولیکن کان حنیفا، ولیکن کان حنیفا مسلما۔ عامل کتنا اونچا ہے، جس کی رب تعریفیں کرتا ہے، شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ عمل کتنا اونچا ہے، پھر عامل کتنا اونچا ہے، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، عاجزی کرتے ہوئے کہتا ہے ربنا تقبل منا، مولا یہ کام میں نے کر دیا ہے، لیکن سود مند تو تب ہوگا جب تو اسے درجہ قبولیت عطا کر۔ ہم تو پہلی دعا میں ہی رہ گئے یار۔ دوسری دعا تھی
रब्बना वजालना मुस्लिमैन लक, मौला हम बाप बेटे को अपना फर्मा बरदार रखना, वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, और हमारी औलाद में एक जमात ज़रूर ऐसी रखना, चाहे वो थोड़ी सी हो, कमज़ोर सी हो, लेकिन हो ज़रूर हो, जो मरते मर जाएं, तेरा दरवाज़ा छोड़ के कहीं न जाएं। ये दूसरी दुआ है। तीसरी दुआ मकसूदी है। थक गए आप? सर्दी लगी आपको? मैं तो तकरीर शुरू की थी, मेरी सर्दी तो खत्म हो गई, हालांकि मैंने इस स्वेटर के सिवा कुछ नहीं पहना हुआ। वो मुझे कह रहे थे कोट ले लो, ये ले लो, मैं क्या मन जानते दो यार। आप थक तो नहीं गए? मुझे एहसास है आपका। तीसरी दुआ मकसूदी दुआ है। अगर आपकी तवज्जो हो तो आज मैं इस दुआ के बयान करते हुए भी अपना रंग दिखाना चाहता हूं। हजरत इब्राहिम कहती हैं वबास फीहिम रसूलन, मौला तेरा हुक्म पाके मैंने ये मकान बना दिया, घर तामीर कर दिया, मौला मकान चंगे लगदे ने मकीना नाल, मौला घर चंगे लगदे ने आबाद करन वालियां नाल, मौला घर मैं बना दिता, आबाद करने वाला मोहम्मद तू भेज दे। ये मेरे नबी के लिए हजरत इब्राहिम दुआ मांग रहे हैं। वबास फीहिम रसूलन, आया वही नून आ गया है, रसूलन। क्या मैना करेंगे? सिर्फ रसूल मैना नहीं करेंगे, उस नून तनवीन का ताजीम के लिए मौला भेज इनके अंदर एक अजीम शान रसूल। मौला पहले वारी तेरी आई, तू आखदा रिया मैं मंदा रिया, तू आख्या घर छोड़ दे, मैं आख्या लब्बैक, तू आख्या अगे कूद जा, मैं आख्या जिन्ने तेरी मर्जी, तू आख्या वतन छोड़ दे, मैं आख्या मैं हाजिर हां, तू आख्या दूध पींदे पुत्र नू ते बीवी नू बियाबान जंगले छोड़ के आ, पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैंने कहा जैसे तेरी मर्जी। फिर वो बेटा 13-14 साल की उम्र को पहुंचा, तूने कहा इसके गर्दन पे छुरी रख दे। मैंने कहा जैसे तेरी मर्जी। मौला पहले वारी आई तेरी, तू आखदा रिया मैं मंदा रिया, हुण वारी आई मेरी। ते मौला मैं कोई आम शै नहीं मंगनी, मौला कोई मामूली शै नहीं मंगनी, मैं भी उस रसूल नू मंगना जेड़ा तेरे खजाने च इक्को ही है। वबास फीहिम रसूलन, मौला अजीम शान पैगंबर भेज जेड़ा हसीना विच आसन होवे, जमीला विच अजमल होवे, कामला विच अकमल होवे, शरीफा विच अशरफ होवे, रहमतुल लिल आलमीन भी होवे, शफीउल मुज़निबीन भी होवे, इमामुल अंबिया भी होवे, खातिमुन नबिय्यीन भी होवे, साहिबे मेराज भी होवे, साहिबे कुरान भी होवे, हौज़े कौसर दा साकी भी होवे, लिवाउल हम्द दा हामिल भी होवे, मकामे महमूद दा दूल्हा भी होवे। वबास फीहिम रसूलन, मैं तुझसे एक अजीम रसूल का सवाली हूं, जो फर्श पे बैठ के चेहरा आसमान की तरफ उठाए तो तू किबले तब्दील करके रख दे। वो जिस जमीन पे कदम रख दे तू जमीन की कस्में उठाने लग जाए। वो जिस कब्रिस्तान में खड़े होके दुआ मांगने लग जाए तू उसको जन्नतुल बकी बना के रख दे। मैं तुझसे अजीम शान पैगंबर का सवाली हूं, जो गलियों में चले तो पत्थर उसे सलाम करें, वादी में पहुंचे तो जानवर उससे कलाम करें, कंकरियां उसकी मुट्ठी में कलमा पढ़ने लग जाएं,
اور وہ اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دے تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جائے. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، سب سے بہتر ہو، سب سے بہتر ہو، سب سے عرفہ ہو، سب سے اجمل ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سارے نبیوں کا افسر ہو. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اے گل ہن ذرا میری غور نال سننی، اے میں ذرا جذبات تو ہٹ کے کرنی ہے کیونکہ عقیدے دی گل ہے تے میں سمجھانی ہے. مولا اتنا عظیم الشان پیغمبر جو قیامت کے دن بھی ساری کائنات کا سردار ہو، مولا اتنا عظیم الشان پیغمبر جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہو، مولا اتنا عظیم الشان پیغمبر جو تیرا محبوب ہو، مولا اتنا عظیم الشان پیغمبر کہ قیامت کے دن حساب کتاب شروع ہو اور تو عرش الہی پہ آئے تو دائیں طرف اس کے لیے کرسی بچھائی گئی ہو. مولا جو اتنا عظیم الشان پیغمبر ہو جو تیرا محبوب ہو، مولا ایسا نبی جنہ وچوں نہ بھیجے پیا، ورنہ فخر جن کریں گے جن. وہ عظیم الشان ہماری جنس میں سے پیغمبر ہے. مولا ایسا عظیم الشان پیغمبر نوریوں میں سے نہ بھیجنا، ورنہ فخر نوری کرتے رہیں گے کہ وہ عظیم پیغمبر ہماری جنس میں سے تھا. منہم، انسانوں میں سے بھیجنا تاکہ فخر بھی انسان کرتا رہے. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی میں سے کون؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، وہ جس کا ذکر پیچھے ہوا. منہم، انہی میں سے کسی کا بیٹا ہو، کسی کا پوتا ہو، کسی کا بھتیجا ہو، کسی کا داماد ہو، کسی کا سسر ہو، کسی کا باپ ہو، کسی کا شوہر ہو، کسی کا نانا ہو. اوپر دیکھو تو عبداللہ بشر. عبداللہ کون تھے؟ آپ کے والد محترم کون تھے؟ اوپر دیکھو تو عبداللہ بشر. آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بشر. آپ کا دادا عبد المطلب بشر. ادھر آؤ، آپ کا چچا ابو طالب بشر، عباس بشر، حمزہ بشر، پھوپھی صفیہ بشر. ادھر آؤ، میرے نبی کے سسر ابو بکر بشر، عمر بشر، ابو سفیان بشر، میرے نبی کے داماد ابو العاص بشر، عثمان بشر، حیدر کرار بشر. ادھر آؤ، میرے نبی کی بیوی خدیجہ بشر، عائشہ بشر، حفصہ بشر، جویریہ بشر، سودا بشر، عائشہ بشر. ادھر آؤ، میرے نبی کا بیٹا قاسم بشر، عبداللہ بشر، ابراہیم بشر، زینب بشر، رقیہ بشر، ام کلثوم بشر، فاطمہ بشر. ذرا نیچے تو جاؤ، میرے نبی کا نواسہ حسن بشر، حسین بشر، زینب بشر، ام کلثوم بشر. میرے نبی کی بڑی بیٹی حضرت زینب کا بیٹا علی زینبی بشر، اور زینب کی بیٹی امامہ بشر. یہ دو نام جو میں نے لیے، میں تھوڑا سا تاریخ کے بھی درک رکھتا ہوں. یہ دو نام جو میں نے لیے، علی زینبی اور دوسرا میں نے نام لیا امامہ، یہ میرے نبی کی بڑی بیٹی زینب کی اولاد. جیسے حضرت حسن حسین نواسے ہیں، علی الزینبی بھی میرے نبی کا کیا ہے؟ نواسا ہے. یا تساں بھی انہوں نے متریاں سمجھ دے ہو؟ پچھ لگ سن نا، تو پھر کیوں نہیں بولتے ہو؟ زینب میرے نبی کی بیٹی نہیں ہے؟ اس کا جو بیٹا علی زینبی وہ میرے نبی کا نواسا نہیں ہے؟ میرے نبی کی وہ نواسی زینب کی بیٹی امامہ، یہ بھی میرے نبی کے نواسے اور نواسی ہے. بالکل غلط ہاتھ کھڑا نہیں کرنا. اس تو پہلے جنہوں پتا ہی پہ اے بھی دو نبی پاک دا نواسا تے نواسی ہیں زینب دی اولاد، او ذرا ہاتھ کھڑے کرو.
جی جی یہ ہیں سنی سنی سنی. یہ جو ہے نا علی زینبی فتح مکہ کے دن یہی میرے نبی پاک کے سواری پہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، یہی نواسا جی. اور جنگ یرموک میں کافروں سے لڑتے ہوئے اس نے جام شہادت نوش کیا، علی زینبی. اور وہ جو ہے امامہ، امامہ جیسے امام امام نہیں لکھتے ہو امام، اسی طرح امامہ مہ ہے کون سی؟ بڑی نہیں یار، لاہوری 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 حلوے والی نا، حلوے والی نا، کون سی؟ لاہوری امامہ. تمہیں بڑا شوق ہوتا ہے نئے نئے نام رکھنے کا، بھائی کوئی استاد جی کوئی نواں نام دسو جڑا آئی تو پہلے کسی دا نو. تو میں آج آپ کو نیا نام بتا کے جا رہا ہوں. یہ میرے نبی کی نواسی ہے، بالکل نیا نام ہے، امامہ. امامہ یہی نبی پاک کے سجدے میں اوپر بیٹھ جایا کرتی تھی. اٹھاؤ بخاری، یہی بیٹھتی تھی اوپر. اور نبی پاک سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک یہ نیچے نہیں اترتی تھی. اور جب نفلی نماز ہوتی تھی تو نبی پاک دوسری رکعت پہ جب اٹھنے لگتے تھے اس نو نال چاہ کے لے آندے سن. یہی امامہ تھی. اگلی بات سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے، تمہارے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی بندیالوی کہہ کیا رہا ہے. اگلی بات سنو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی تھی، میرے بعد شادی کرنی ہے تے میری بھانجی امامہ نال کرنی ہے. اور حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ اسی امامہ سے ہوئی تھی. اے حضرت حسین دی متریئی ماں بھی ہے، میرے نبی دی نواسی بھی ہے، حضرت فاطمہ دی بھانجی بھی ہے. اور بھی کچھ سننا چاہتے ہو کہ یہ بہو ہے؟ یہ ہضم کر جاؤ تے بڑی گل. مال غنیمت آیا نا، اس میں ایک ہار بڑا خوبصورت تھا، بہت خوبصورت. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑا خوبصورت ہار ہے، کس کو ملے گا؟ فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی. لفظوں پہ غور کرو ذرا، جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی. صحابہ نے آپس میں خسر پھسر کی، اے ہار تے عائشہ دے گھر گیا. صحابہ کے ذہن میں کیا تھا کہ نبی پاک کو، اب بات ہار تو عورت کو ہی ملنا تھا نا، تو صحابہ کے ذہن میں تھا کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، محبت کس سے ہے؟ حضرت عائشہ سے. خسر پھسر ہوئی نا. جب اس ہار کی تقسیم کا وقت آیا تو میرے نبی نے فرمایا میری نواسی امامہ کو بلاؤ. حضرت مولانا محمد عطا اللہ بندیالوی جمعیت اشاعت التوحید و سنت. نہیں یار، کوئی عالم زندہ باد نہیں. اللہ کی توحید زندہ باد، میرے نبی کی رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، صحابہ کی عظمت زندہ باد، اکابرین اشاعت توحید زندہ باد. ہم مر گئے یا زندہ رہے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم نہیں رہیں گے، اللہ اور کوئی توحید بیان کرنے والا پیدا کر دے. کسی کے ذات سے منسلک ہے کوئی کام، اگر کسی کے دماغ میں یہ خبیث کیڑا ہے تو نکال دے. بھئی میں ہوں تو کوئی کام ہے نا، یہ اللہ کے دین کا کام ہے. ہم نہیں ہوں گے، اللہ کسی اور کو کھڑا کر. میرے نبی کے سارے رشتہ دار اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے سب بشر ہے. تو پھر سارے رشتہ دار بشر ہے تو ان میں محمد بھی کیا ہوگا؟ سید البشر. صرف بشر نہیں، سید البشر. ہاں ہمارے دوست، میں تو دوست ہی کہوں گا، میں کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، زچ نہیں کرتا، میں دوست ہی کہوں گا. ہمارے دوست کہتے ہیں، وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں تسی بشر ہو نا؟ کہتے ہیں ہاں سب بشر.
چوریاں کرتے ہو نا, کم تولتے ہو نا, ملاوٹ کرتے ہو نا, جھوٹ بولتے ہو نا. ہاں جی, بشر تو بڑا گندا ہوتا ہے. تو جٹ کے ذہن میں بٹھایا ہوئے بشر بڑا گندا ہوتا ہے. تو پھر مولوی صاحب نے کہا تو بھی بشر تے نبی پاک بھی بشر, ان کی نہیں ہو سکتا. تو بھی بشر, بشر تو گندا ہوتا ہے, تو بھی بشر اور امام الانبیاء بھی بشر. اس کو میں حل کر دیتا ہوں, 1 منٹ میں حل کر دیتا ہوں, لیکن آپ میری طرف توجہ کریں. جب کوئی مسجد بنتی ہے, ایک مسجد بنی, ایک ہی مستری نے اینٹیں لگائی, ایک ہی بھٹے سے اینٹیں آئیں. مستری نے ایک اینٹ لگا دی محراب میں, دوسری اینٹ لگا دی لیٹرین میں. کس اینٹ کا مقام بلند ہے؟ مسجد والی, محراب والی. ہوں اینٹ تے نہیں رہی. اگر یہ کہے میں اینٹ نہیں رہی, اینٹ گندی ہوتی ہے, لیٹرینوں میں لگتی ہے, لوگ اس میں پاخانہ کرتی ہیں, وہ بھی اینٹ تے میں بھی اینٹ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم جواب میں کہیں گے ہے وہ بھی اینٹ, ہے تو بھی اینٹ, تیری نسبت رب کی طرف ہوئی, تیرا مقام ساری اینٹوں سے بلند ہو گیا. ہیں ہم بھی بشر, ہے آمنہ کے لال بھی بشر. آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا تو مرتبہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہو گیا ہے. مقام بشریت سے باہر نہیں نکل سکتے. صرف بشر نہیں بلکہ سید البشر, وہ خود میرے نبی کی زبان مقدس سے اعلان کروایا, قل انما انا بشرم. باقی باتیں یار صبح سنہری مسجد میں کریں گے, کالے منڈی میں صبح 8 بجے, وہاں درس ہے میرا. بس جو کچھ میں نے کہا اللہ اس میں برکتیں عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین. ہمارے رفیق صاحب تھے یہاں, ان بچوں کے عبید اور یہ جو ہمارے بھائی ہیں, بیٹے ہیں سارے, ان کے والد صاحب اور ان کے داماد تھے مسعود راشد. ان کے لیے دعائیں مغفرت ہے, سب کے لیے دعا کریں گے جی. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.